السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کل کے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی نہ کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وعید کو بیان کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، اور جانور کا خون بہانے سے پہلے ہم اپنے نفس کی قربانی دیں گے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی قربانی دے۔ ہمارا ہر عمل، ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم اس پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، سنت ابراہیم ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے نور نظر، لختے جگر، بڑھاپے کے سہارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی، نہ ہی چھری چلاتے وقت ان کے ہاتھ کانپے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تعمیل کرنے میں انہوں نے ذرا بھی تاخیر کی، نہ ہی ان کے عزم و ارادے میں کسی طرح کی کوئی کمی آئی۔ ان کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے امتوں پر اس چیز کو، اس عمل کو لازم کر دیا۔ چنانچہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی عمل کو یاد کرتے ہوئے اور اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر سال عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ ضرور لے کہ کیا ہم دکھاوے کے لیے، نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی کرتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت محمدیہ کو جذبے اور ایثار کے ساتھ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔